الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، آپ اپنی جگہوں پر سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں. بہت مختصر سا وقت ہمارے پاس باقی ہے. کچھ باتیں ہمارے سننے سے ہمارے علم میں آ جائیں، اس لیے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں. گزشتہ ہفتے سعید سر نے کچھ رسومات کے اوپر ہم سب کو آگاہ کیا اور تنبیہ کی کہ ہم اپنے اصل مقصد سے کتنی دور چلے گئے، ہمارا زندگی کا مقصد کیا بن گیا. وہ گزشتہ ہفتے مفتی صاحب نے ہمیں بتایا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بیان کر دیا کہ ہم نے انسان اور جنات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. یوں تو عربی زبان کے اندر آپ ہر چیز کی تعریف میں پڑھیں گے کہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے. اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کوئی مشین ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، کوئی بھی چیز بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تعالی کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. ہم یوں ہی دنیا کے اندر بے مقصد نہیں آئے. ہم اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر آزاد ہیں، ہمارے اوپر کسی کی سرزنش نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم دنیا کے اندر جو چاہیں کریں، جو چاہیں بول دیں. ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے آزاد نہیں ہیں. کوئی بھی کام اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں یا اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ ہم نکالتے ہیں تو وہ ہمارا لفظ، وہ ہمارا کام، وہ ہمارا عمل نوٹ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ خیال کر لیا، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی کھیل کود کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ نہیں،
یاد رکھو دنیا کے اندر ہم نے بھیجا ایک مقصد کے تحت آپ کو بھیجا ہے، اور آپ کو لوٹ کر کے ہمارے ہی طرف آنا ہے۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، محض اپنی عبادت کے لیے۔ یوں تو زندگی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک بہت بہترین تحفہ اور انعام ہے، نہ جانے کتنی نعمتوں سے انسان اللہ کی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے مقصد پر قائم ہیں یا نہیں ہیں، اس کا ہمیں احساس دل کے اندر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ یوں تو تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن تحفہ کب ہے کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھالے، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہاں کی عیش و آرام، یہاں کی چیزیں، ہر چیز سے آپ یہاں پر لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس میں چلو پھرو، دیکھو، عبرت حاصل کرو واقعات سے کہ اللہ نے دنیا کے اندر اپنی قدرت کس کس طریقے سے ظاہر کی ہے۔ لیکن یاد رکھو تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ مومن کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو تمنائیں ہیں، اس کی تمناؤں کا پوری کرنے کی جو جگہ ہے وہ آخرت اور جنت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اسی لحاظ سے ہے کہ مومن کا سارا تعلق اس کی آخرت سے وابستہ ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں غور کرتے رہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی بتایا گیا برتھ ڈے کے اوپر کہ ایک ایسی رسم ہمارے اندر گھس چکی ہے کہ جدھر دیکھے برتھ ڈے، جدھر دیکھے کیک کاٹا جا رہا ہے، اور ایسے ہی نہ جانے کتنی رسومات کے اندر آج ہم گھرے ہوئے ہیں۔ ابھی پیچھے رکشا بندھن کے موقع پر بھی نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو راکھی باندھتے ہیں، ان کی بہنیں اپنے بھائیوں کے راکھی باندھتی ہیں، اور وہ اس چیز کو بالکل غلط نہیں سمجھتے۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کے اندر 63 سال زندگی گزار کر گئے، لیکن ہمارے نبی نے کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں بنایا۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے کہ کبھی کسی صحابہ نے، کبھی کسی تابعی نے اپنا برتھ ڈے نہیں بنایا، لیکن آج ہم اس چیز کو اتنا عام سمجھتے ہیں، اتنا عام سمجھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر بچہ ابھی پیدا ہوا، 1 سال اس کی عمر ہوئی، 2 سال اس کی عمر ہوئی کہ برتھ ڈے بنانا شروع کر۔ ابھی تو پیار محبت میں، اولاد کی محبت میں بنایا جاتا ہے، والدین بناتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو وہ اس برتھ ڈے کا ایک الگ ہی رخ اپنے اندر تیار کر لیتے ہیں، اور وہ ایک ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو اس کی نیکیوں کو اور اس کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر برکتیں بھی رہیں، برکتوں کا نزول ہوتا رہے، اللہ ہم سے راضی رہے، لیکن ہم یہ سب کام بھی اگر کرتے رہیں تو پھر اللہ کی رضا کیسے ہمیں حاصل ہوگی؟
کیسے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نازل ہوں گی، کیسے ہم ان رسومات کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ محبت کا طریقہ زبان سے بولنا نہیں ہے، محبت کا جتانا باہر احتجاج کرنا نہیں ہے کہ نبی کے نام کو لے کر کے شور مچایا جائے، بلکہ نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ کیا ہمیں لگتا ہے کیا ہمارے رب نے ہمیں اس کا حکم دیا یا ہمارے نبی نے اس کا ہمیں حکم دیا؟ نہیں دیا، لیکن پھر بھی ہم ان نئی نئی رسومات کے اندر آج مبتلا ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کوئی بھی ایسا کام کہ تم اس کے اندر بالکل ملوث ہو جاؤ، گر جاؤ، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بھی ایسا ہو گیا، جس نے بھی یہ روش اختیار کی، بس وہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے، زندگی دی ہے غور خوض کرنے کے لیے، صرف لہو لعب کے لیے زندگی کا مقصد نہیں کہ اس دنیا میں انسان کھیل کود میں لگا رہے، جو چاہے کرتا پھرے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کل ہر لمحے کا، ہر عمل کا، ہر کام کا ہم سے حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان رسومات سے بالکل الگ ہو جائیں۔ اپنے دل کے اندر والدین بھی اپنے اولاد کو سمجھائیں، کچھ دیر اگر وہ روتے ہیں تو رونے دیں، لیکن اس بدعت کو، اس رسومات کو ان کے دلوں سے نکالیں۔ ایسا کام کریں کہ اس عمل کی ان کے دلوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے۔ جب تک اس عمل کی نفرت ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی، وہ عمل ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی کام، کوئی بھی گناہ ایسا ہے کہ انسان اگر اس کے اندر مبتلا ہے، کوئی بھی ایسی رسومات، غلط کام ہے کہ انسان اس کو کرتا ہے، اگر وہ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دے، صرف اللہ کے لیے، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اس کا مقصد بالکل اخلاص ہو، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے کی وجہ سے جو اس کا دل دکھتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتے ہیں۔ جب بھی انسان کوئی برائی کو چھوڑتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے چھوڑتے ہوئے، جب بھی مگر چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے اتنے محبت میں غرق نہ ہو جائیں کہ آپ اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جہنم کے اندر کوئی جگہ یا ٹھکانہ بنا لیں۔ ہماری سوچ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ایسے ایسے وسوسے اور ایسے ایسے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ارے میاں چھوڑو، 4 دن کی زندگی ہے، کہاں یہ سب چیزیں، عیش کرو، مزے کرو۔ یہ شیطانی خیالات ہیں، اس کا سب سے بڑا خنجر ہے جو انسان کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ انسان دنیا کے اندر 70 سال، 60 سال، 80 سال کی عمر گزار کر یوں ہی اللہ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے، یوں ہی اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، یوں ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا رہتا ہے۔ دعویٰ تو کرے گا کہ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے امتی ہیں، لیکن نمازوں کا ہمارا کیا حال ہے؟ سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس میں بھی ہم بالکل سب سے پیچھے ہیں، اور احساس نہیں ہے دل کے اندر۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر احساس نہیں ہوگا، تب تک ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بستر پر لیٹ کر رات میں، تنہائی میں 5 منٹ کے لیے اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اپنے اوپر نظر ڈال کر دیکھیں
کیا واقعی ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ کیا ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اگر یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کس چیز کے لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو انسان صحیح راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، انسان صحیح راہ پر چل سکتا ہے اگر انسان کے دل کے اندر یہ احساس خود بخود پیدا ہو جائے یا وہ خود اپنی ذات پر غور کرنے کے ساتھ پیدا ہو جائے۔ وقت ہو چلا ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ان کاموں کی نفرت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ اس سے ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارے اعمال محفوظ رہے۔ انسان کتنی مشکل سے نیکیاں کماتا ہے لیکن لمحہ لگتا ہے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور سن لیجئے،